अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। आप लोगों ने दुख भरी खबर सुनी होगी और बहुत सारे लोग इस वक्त क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक खातून जिनका नाम हुमैरा असगर बताया जा रहा है, इनकी 2 हफ्ते पुरानी लाश इनके घर से, इनके फ्लैट से निकली है। ये खातून कौन थी, इनका पेशा क्या था, इनकी बायोग्राफी क्या थी, ये खातून अकेली क्यों रह रही थी, इनके ख़ानदान में और कितने अफराद थे, मौत की वजह क्या थी, अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश जो है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, कैसे पता चला कि ये खातून जो पिछले 7 साल से अकेली रह रही थी और इनकी फैमिली मेम्बर्स खुद कहाँ रह रहे थे, और अब फाइनली जब उनकी मौत हुई है तो कैसे पता चला कि मौत जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी बोसीदा लाश जो है वो कैसे बरामद हुई, कैसे लोगों को पता चला। आज का वीडियो और ये तमाम तफसीलात बताने से पहले बहुत दिल मेरा तकलीफ़ में है, क्योंकि जितने भी मीडिया के लोग हैं, ख़ासतौर पे ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं बता दूं कि वो सारे के सारे स्ट्रगल करने के लिए कराची जाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ड्रामाज लाहौर से बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 95% काम जो ड्रामाज का है वो कराची में होता है। यही वजह है कि पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लड़कियाँ स्ट्रगल करने के लिए कराची जाके रहती हैं, और कराची में वो मजबूर होती हैं फ्लैट्स लेकर वहाँ पर रहने में। जो लड़कियाँ कम अफोर्ड कर सकती हैं वो ज़्यादा लड़कियाँ एक फ्लैट में रह लेती हैं, जो लड़कियां ज़्यादा अफोर्ड कर सकती हैं वो अकेली एक फ्लैट में रह लेती हैं। अब ये जो पूरी तफसीलात हैं, मतलब मैं इस वक्त ना अपनी सेंसेस में प्रॉपर तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ़ को, इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ जो शायद आप लोगों को पता भी नहीं है। शायद मैं आपको उसको थोड़ा बहुत एहसास दिला पाऊँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको 1 बाय 1 जो सारी डिटेल्स हैं पहले वो समझा देती हूँ, बता देती हूँ, फिर मैं आपको इस तकलीफ़ के बारे में बताती हूँ कि मुझे इतना महसूस क्यों हो रहा है। बेसिकली ये जो हुमैरा असगर हैं, ये पेशे के एतबार से एक अदाकारा थी। पिछले 7 साल से कराची के अंदर स्ट्रगल में थी, और ये वहाँ पर एक फ्लैट के अंदर रेंट पे रहती थी। इतनी डिटेल तो मैंने आपको बता दी। शोबिज़ इंडस्ट्री की ये मारूफ अदाकारा जो हैं, ये इनकी जो लाश निकली है ये बेसिकली डिफेंस से निकली है, कराची डिफेंस से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करती चलूँ, आपको बता दूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे के सारे कराची के अंदर से 2 ही एरियाज़ के अंदर रहते हैं। एक है जी डिफेंस और दूसरा है जी वहाँ पे क्लिफ्टन का एरिया। मतलब मैं तकलीफ़ के साथ शायद अल्फाज भी नहीं अदा कर पा रही, लेकिन डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया ऐसा है जहाँ पे शूट्स भी होते हैं, जहाँ पे फ्लैट्स भी हैं, और जहाँ पे ये सारे लोग जो हैं रहते भी हैं। जो कराची के नेटिव अदाकार हैं, यानी कि जो शुरू से वहाँ के रहने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग है, वो मुख्तलिफ एरियाज़ में से आ जाते हैं। अदरवाइज़ जो पंजाब के एरियाज़ में से या डिफरेंट जगहों से गए होते हैं वो स्ट्रगल करने के लिए वहीं पर जाके रहते हैं। मैं लाहौर के डिफेंस को इतना नहीं जानती जितना मैं कराची के डिफेंस को इसलिए जानती हूँ कि मैं भी जब ड्रामाज में काम कर रही थी तो मैं भी वहाँ पर जाकर तकरीबन 6 से 7 महीने रही, और मैंने वहाँ पर जाके जिन तकालीफ को देखा और महसूस किया कि फ़ैमिली के बगैर वहाँ पे जाके रहना बहुत मुश्किल है, तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया और मैं वापस आ गई, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो फैमिली के बगैर रह ही नहीं सकती। अब ये जो खातून अदाकारा हैं, ये जिस फेज़ में रह रही थी डिफेंस के, उसको कहते हैं डिफेंस फेज़ 6। वहाँ पे इत्तेहाद कमर्शियल का जो एरिया है, बेसिकली फेज़ 6 बुखारी भी कहलाता है वहाँ पे, और इत्तेहाद कमर्शियल का एरिया भी कहलाता है। जो वहाँ पर रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होगा। वहाँ पर एक फ्लैट था, वहाँ पर ये पिछले 7 साल से रह रही थी। बताया जा रहा है पुलिस ने जब इनकी लाश को अपने तहवील में लिया है तो उन्होंने बताया कि इनकी जो उम्र है वो 35 साल थी, और ये 7 साल से एक ही फ्लैट के अंदर अकेली रह रही थी। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो इलाका मकीन है, उन्होंने ये बताया कि खातून ये जो थी ये मॉडल और अदाकारा थी, और उन्होंने 2018 में बेसिकली ये फ्लैट जो है ये किराए पे लिया था, और 2024 में आके उन्होंने जनाब क्या किया कि अपना किराया देना बंद कर दिया, फ्लैट का किराया देना बंद कर दिया। CBC के अंदर जो मालिक है उसने इन अदाकारा के ऊपर एक केस दायर कर रखा था, और केस इस चीज़ का दायर कर रखा था क्योंकि वो ये जो अदाकारा है इनसे जो डिमांड कर रहे थे किराए की वो उनको नहीं मिल रहा था, और काफ़ी अरसे से उनको रिस्पांस नहीं आ रहा था अदाकारा की वजह से, जिसकी वजह से जो मालिक मकान था उसने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इनके घर पे जनाब जी बेल्फ भेजता हूँ। बेल्फ जब उनके घर पे पहुँचा तो उसके बाद वहाँ पे वो जो शख्स वहाँ पर बेल्फ लेकर गया था उसको वहाँ पे सड़न की स्मेल आई, बदबूदार स्मेल आई, और आप यकीन करें मैं अपना सर पकड़ के बैठी हुई हूँ। कराची के अंदर एक दफ़ा मैंने एक फ़्लैट लिया और वो फेज़ 5 में था, और वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आती थी। वहाँ के लोग जो है ना कराची के, वो मरी हुई मछलियों की जो बदबू आती है ना, उस बदबू के रहने के आदी हो चुके हैं। यही वजह है कि वहाँ पे कोई मर भी जाए, गल भी जाए, सड़ भी जाए ना, किसी को पता भी नहीं चलता।
وہ فلیٹ بڑا خوبصورت تھا, اس کی کھڑکیاں جو تھی نا اس کے اوپر کچھ نا پیپرز لگے ہوئے تھے. جب وہ پیپرز ہٹا کے میں نے شیشے کے پیچھے دیکھا تو پتہ چلا کہ جو ہمارے یہاں پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بلڈنگز کے پیچھے کھلی جگہ چھوڑی جاتی ہے ہوا کی کراسنگ کے لیے, وہ پوری جگہ جو نیچے والے فلور سے لے کے گراؤنڈ فلور سے لے کے اوپر تک تھی وہ ساری کی ساری کچرے سے بھری ہوئی تھی. وہاں پہ لوگ, میں کہتی ہوں ڈیفینس کے ایریا میں بھی رہ کے لوگ کچرا پھینکتے رہتے ہیں, اور کچرا پھینک پھینک کے وہاں پہ جو سڑن اور بدبو کا ماحول بنا ہوا تھا, اس کے فوراً بعد میں نے وہ فلیٹ چھوڑا. اب یہ خاتون کا اندازہ کریں کہ یہ اپنے فلیٹ کے اندر پچھلے 2 ہفتے سے مری پڑی ہے اور کسی کو پتہ نہیں چلا. وہ تو شخص جو گیا وہاں پر بیلف لینے کے لیے, اس نے دروازہ بہت زیادہ ناک کیا, بہت زیادہ بیلز بجائیں, پھر اس کے بعد اس نے آ کے مالک مکان کو بتایا کہ مجھے وہاں پہ کچھ گندی سی, کچھ زیادہ ہی گندی اسمیل آ رہی ہے, تو آپ ذرا اس کا کچھ پتہ کروائیں. تفتیشی حکام, پھر اس کے بعد پولیس وہاں پر آئی, انہوں نے انفارم کیا, اور تفتیشی حکام جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طبعی موت تھی. اداکارہ کی موت جو ہے وہ اچانک سے ہو گئی. اس کے بعد ان کو کراچی کا, جب پولیس نے جو وہاں پہ دروازہ تھا فلیٹ کا وہ توڑا, اندر داخل ہوئے, تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جی اس قدر غلیظ اور گندی اسمیل تھی, ظاہری بات ہے ایک انسانی باڈی کی بدبودار, مطلب آپ سوچیں کہ کیسی اسمیل ہوگی. اس کے بعد اس لاش کو جناح اسپتال جو ہے وہ منتقل کیا گیا. پوسٹ مارٹم کے بعد, یعنی پوسٹ مارٹم کا عمل جو ہے جب تک یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں شروع ہو چکا ہوا ہے, اور پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس کہتی ہے کہ ہم یہ جان پائیں گے کہ طبعی موت تھی یا واقعی, یا جو مالک مکان تھا اس کا کوئی بھی میں کوئی سین تو نہیں تھا, کیونکہ مالک مکان جو ہے وہ خاتون سے کافی تنگ آیا ہوا تھا, بیلف بھی بھیج رہا تھا اور قانونی کارروائی بھی کر رہا تھا, تو خدا نخواستہ. لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز نظر آ نہیں رہی ہے, لگ یہی رہا ہے کہ خدا نخواستہ حادثہ ہوا. اب ایس ایس پی جو ساؤتھ ہے وہاں کے, ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ فلیٹ جو ہے وہاں سے لاش کو جناح اسپتال منتقل کرنے کے بعد سیل کر دیا گیا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. خاتون جو ہے حمیرہ اصغر, ان کا پورا نام ہے حمیرہ اصغر علی. ان کی لاش جو ہے وہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1 ہفتے سے زائد, یعنی تقریباً 2 ہفتے پرانی جو ہے یہ لاش لگتی ہے. ایس ایس پی کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ کئی روز پرانی لاش ہونے کے باعث شناخت بھی ممکن نہیں ہے. بتانے والے بتا رہے ہیں کہ مطلب جس وقت اندر داخل ہوئے ہیں نا پولیس افسران, تو وہ بیچارے وہاں پر وامٹنگ کرتے رہے ہیں. یہ ان کی حالت تھی, وہاں پہ کیڑے پڑے ہوئے تھے, اور جس طرح سے وہ باڈی جو ہے وہ ڈیزالو ہو رہی تھی. آپ سو امیجن کر سکتے ہیں, مطلب بلکہ امیجن بھی نہ کریں, چھوڑیں. بہرحال اب پولیس کر کیا رہی ہے کہ ایک طرف تو پوسٹ مارٹم کے لیے جو لاش ہے وہ بھیجی گئی ہے, دوسری طرف ڈی این اے کے جو سیمپلز ہیں ان کی مدد سے شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا جس ایکٹریس کو کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ رہتی تھیں یہ وہی ہیں, کیونکہ بعد میں کوئی اور چیپٹر نہ کھل جائے. تو اس لیے ڈی این اے کے مطابق خاتون کا نام جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جب ہم نے پتہ کیا تو حمیرہ اصغر ہی ہے, اور وہ ماڈل اور اداکارہ تھیں. اس کے بارے میں پولیس کو پتہ نہیں تھا, یہ ارد گرد کے جو افراد تھے, جو لوگ تھے, انہوں نے بتایا. پولیس حکام کا کہنا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود تصاویر دیکھ کر کہنا مشکل تھا کہ لاش جو ہے وہ اسی خاتون کی ہے, کیونکہ جو ان کی تصویریں یا جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سامنے آ رہے ہیں اس سے پولیس کو تھوڑا سا یہ بھی ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں اب یہ وہ ہیں بھی کہ نہیں, کیونکہ میں نے بتایا کہ لاش پوری طرح سے ڈیزالو ہو چکی ہے. خاتون کا ابھی تک کوئی رشتہ دار کیوں سامنے نہیں آیا, اس کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ابھی تک کسی نے کلیم نہیں کیا کہ وہ ان کی کیا لگتی تھیں, کوئی رشتہ دار تھیں, کوئی دوست احباب تھی, ان کا آبائی شہر کون سا تھا, وہ کہاں سے آئی تھیں, کیونکہ ارد گرد کے لوگوں نے انفارمیشن بس اتنی ہی دی ہے کہ اداکارہ تھیں اور یہاں پہ رہتی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے رہ رہی تھیں. فیملی ممبرز میں سے ابھی تک پولیس سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. بعد میں پولیس حکام نے بتایا کہ خاتون کے کمرے سے حمیرہ اصغر کا جو موبائل ہے, موبائل فون, وہ ملا ہے, اور موبائل سم کی مطابق جو شناختی کارڈ کا ریکارڈ ہے وہ وہاں سے منگوایا گیا ہے, جس کے بعد تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ سم کس کے نام پہ تھی. حمیرہ اصغر جو ہیں 2022 میں ARY کا ایک ڈیجیٹل شو تھا, ریئلٹی شو تماشا گھر, اس کے اندر بھی شرکت کر چکی ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو تھیں, اور میڈیا میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کافی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, کافی کام کیے ہوئے ہیں. اب آگے ان کی جو بایوگرافی ہے اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو میں وائنڈ اپ کروں. لیکن ایک چیز جس کا شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اتنی تکلیف میں کیوں ہوں. سوچئے کہ آج انسان اپنی فیملیز کو چھوڑ کے, خاندانوں کو چھوڑ کر جس طرح سے اکیلا رہ رہا ہے,
کون ڈپریشن میں ہے، کون دکھ میں ہے، کون تکلیف میں ہے. آج اگر آپ لوگ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں، اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر دوڑائیں، دوستوں کی طرف نظر دوڑائیں، آج پتہ چلتا ہے کہ وہ دوست جو کل تک ہمارے گروپ میں بیٹھ کے ہنس رہا تھا، کل وہ کسی ڈپریشن کی وجہ سے خدا نخواستہ مر جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ تو کل تک ہنستا کھیلتا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے درد کا. آپ کو یاد نہیں ابھی کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک لڑکا جس نے اپنے آفس سے اپنے گھر والوں کو خط لکھا تھا کہ جناب آ کے لاش کو لے جاؤ. تو ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی یہ جو مایوسی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں اجازت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ہم سب میں رہنے کے باوجود بھی اس قدر تنہا ہیں؟ لوگ بزرگ ہوں یا کوئی جوان ہو، وہ فلیٹس کے اندر، گھروں کے اندر مردہ پائے جا رہے ہیں اور ایک ایک ہفتے تک لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں کوئی ناراض ہو جاتا تھا، کوئی دکھی ہو جاتا تھا، کوئی ایک گھنٹہ نہیں ملتا تھا تو لوگ اس کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھئی تجھے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کلیئر کر. آج لوگ ناچاکیاں، گھریلو ناچاکیاں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے پال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ انسان مر جاتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ اوہو اس وقت کیوں نہیں کچھ کیا. ہمیں دوبارہ سے، ہم جو جنریشن ہے، ہم جو جنزی ہیں نا، ہمیں دوبارہ سے اپنے ان رویوں پہ، اپنی ان حرکتوں پہ، اپنی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا. نہیں تو شاید کل آپ یا ہم میں سے کوئی، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، آپ سوچیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھنے والے ہم ہیں. پتہ نہیں ہمارے لیے کوئی فاتحہ بھی پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. آج ہماری سوسائٹی کو اس طرح سے یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا تھا کہ گورے اندر ہی مر جاتے تھے اور ان کی گورنمنٹ آتی تھی اور ان کو وہیں سے لے جاتی تھی، اور اگر کوئی کریمیٹ کرتے تھے یا ان کو دفناتے تھے یا جو بھی وہ ان کو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے، خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا لیکن میں حقوق العباد کبھی معاف نہیں کروں گا. تو انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح پیش آئیں. بہرحال آج کی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گی، اور اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یہ جو اداکارہ تھیں یہ کون تھیں ایگزیکٹلی، ان کی پوری بایوگرافی کیا تھی، انہوں نے آج تک کون کون سے پروجیکٹس میں کام کیا تھا، اور خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی فیملی میں کون کون تھا اور ابھی تک کیوں سامنے نہیں آیا. یہ ساری ڈیٹیلز لے کر اگلے ویڈیو میں حاضر ہو جاؤں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے پاس.